السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے میری ویڈیوز کچھ نہ کچھ تو سننی شروع کی ہوگی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جسے تورات میں طارق کہا گیا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ اچھا، بابل شہر کے باسی کلدانی عراق میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، لیکن یہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں بت تراش اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اور انہیں اپنا رب قرار دیا تھا، اور اپنے فرضی معبودوں کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کر لیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے اور ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے فریادیں کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، پھر نمرود بن کنعان بن کوش دارالسلطنت بابل میں حکمران تھا یہ، اور نظام حکومت اس کے ہاتھ میں تھا، اور ہر کام میں اپنی مرضی کرتا تھا، چونکہ اسے ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے اور ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل تھا۔ وہ قوم پر ہر بات میں اپنی مرضی ٹھونستا تھا، اور اس کی قوم کے لوگ بھی چونکہ عقل کے اندھے تھے، اس لیے نمرود نے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر اور تکبر کے بل بوتے پر خود کو خدا کہلانا شروع کر دیا تھا، اور رعایا کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ ٹھیک بات ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ لوگ تو ظاہر ان پڑھ تھے، دین حق سے دور تھے، تو انہوں نے تو نمرود کو ہی نعوذ باللہ خدا ماننا ہے اور ان سے خواہ مخواہ اپنی عظمت منوانے کی کوشش کرتا تھا، اور اس طرح سے اس نے ان کے عقائد کو بگاڑ دیا تھا، اور قوم بھی فاش گمراہی میں مبتلا تھی۔ وہ بھی پتھر کے گونگے بہرے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو کسی نفع نقصان کے ہرگز مالک نہیں تھے۔ وہ بہت بے جان لاشیں تھے، جو نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے، اور نہ کوئی بات سمجھ سکتے تھے۔ لیکن نمرود بادشاہ اپنے آپ کو بڑا معبود سمجھتا تھا نعوذ باللہ، کہ وہ بول سکتا ہے، سوچ سکتا تھا، اور ہر بات کو سمجھتا اور بااختیار تھا۔ لہٰذا وہ ان کے حکم پر ان سب کو اپنے حکم پر چلاتا تھا، اور انہیں کہتا کہ میں تمہارے بھلے برے کا مالک ہوں، جس سے چاہوں امیر بنا دوں، جس سے چاہوں کنگال کر دوں، جس سے چاہوں عزت دوں، جس سے چاہوں ذلیل کر دوں، یہ سب میرے بس میں ہے، اور وہ واقعی ظاہری طور پر صاحب اختیار تھا۔ اچھا، پھر اسی گندی اور بدترین تہذیب کے دوران میں اسی مملکت میں فدام آرام شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ کفر گھر کے ایک بت تراش آزر کے ہاں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس بچے کو رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ان کا دماغ روشن تھا، ان کا قلب بیدار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہانت وہی الہی سے یہ معلوم کر لیا کہ رب تعالیٰ ایک ہے، اور وہی تمام کائنات پر حکمران ہے اور نظام چلانے والا ہے۔ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر سب اس کے غلام ہیں اور اسی کے اشارے پر چلتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مجسمے بے جان لاشیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا کچھ سوار بگاڑ نہیں سکتے، لہٰذا آپ نے توحید خداوندی کو اپنے دل میں جگہ دی، اور قوم کے عقیدے کے مطابق جب ستاروں کے بارے میں سوچا تو انہیں ناپید ہوتے پایا، اور جب چاند پر نظر ڈالی تو وہ بھی اپنی ہستی کو قائم نہ رکھ سکا، وہ پردوں میں جا چھپا، اور بڑے سیارے سورج کو دیکھا اور سوچا کہ یہ خدا ہے کیا، کہ یہ بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا تو آپ نے اعلان فرما دیا
میں اپنی ذات کو اسی معبود کے تابع کرتا ہوں جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کی ہے۔ میں ان کافروں سے الگ تھلگ ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالص توحید پرست ہونے کا قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے۔ پھر ان ابراہیم کان امتن قانتاً للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک مکمل جماعت تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار تھے، وہ مشرکوں سے الگ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے۔ آپ 2160 قبل مسیح بابل کے پاس اور شہر میں پیدا ہوئے ہیں نا۔ یہ ایسے نام ہے نا کہ انسان کو یاد کرتے ہوئے بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، زبان پھسل جاتی ہے۔ بہرحال آپ کی قوم ستارہ پرست تھی اور وہ دنیا کے تمام امور ستاروں کی وجہ سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے زحل، مشتری، عطارد وغیرہ ستاروں کے نام الگ الگ مندر بنا رکھے تھے نا، جہاں جا کر وہ ان ستاروں کی فرضی صورتوں کی پوجا پاٹ کرتے، وہ خاص مشرکانہ رسمیں بجا لاتے۔ صحت و تندرستی کے لیے وہ مشتری کے عبادت خانے میں جا کر صحت و تندرستی طلب کرتے، اور دشمنوں کی تباہی اور بربادی کے لیے وہ لوگ زحل کے مندر کا رخ کرتے۔ ستاروں کے علاوہ بادشاہ کو بھی اپنا مالک و مختار قرار یعنی خیال کرتے نا، اور دنیا میں ہر قسم کے اختیار پر حاوی سمجھتے، اور اس وقت وہ نمرود بادشاہ کو بڑا بااختیار مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف شرک و بت پرستی کا دور دورہ تھا، بلکہ ان کا باپ خود بت تراش تھا اور بت فروش بھی تھا نا، اس لیے ان کا گھر بتوں سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت تراشی کا نہیں، بت شکنی کا کام لینا تھا، اور توحید کا اجالا انہیں ہر طرف پھیلانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل تسلیم سے نوازا تھا اور رشد و ہدایت کے راستے پر ڈالا تھا۔ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہمیں ان کی اہلیت معلوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو یہ مورتیاں پوجتے دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم سر جھکائے کھڑے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زیادہ تو نہیں جانتے اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل معلوم ہے، بس ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے اور ہمیشہ سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس سے تمہاری عقل مندی اور سچائی کا ثبوت تو نہیں ملتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا صاف گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قوم کہنے لگی، یہ تم ہم سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں تم ہم سے مذاق تو نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مزاح نہیں، بلکہ حق بات یہ ہے کہ بت تمہارے معبود نہیں ہے، بلکہ تمہارا معبود وہ رب کریم ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اس پر قائم ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیالات کا اظہار قوم کے سامنے فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں رہنمائی مل رہی تھی اور وہ منصب پیغمبری پر فائز ہو رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ قوم ستارہ پرستی اور بت پوجنے میں اس قدر مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور ان کے دلوں سے نکل گیا ہے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کمر باندھ لی اور پیغام حق انہیں برملا سنانے لگے، لیکن قوم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو دین کی دعوت دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ اپنے والد سے کہتے ہیں، آپ نے اپنے باپ سے فرمایا، اے ابا جان، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرا کچھ سنوار سکتے ہیں؟ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے،
آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت مت کریں، شیطان تو رب کریم کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے یہ یقینی خطرہ ہے کہ آپ خدا رحمان کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے غصے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ بھلا چاہتے ہو تو تم اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، میں ابھی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے اور میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے سے نا امید نہیں ہوں۔ اور سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو یوں نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں نا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا آپ مورتیوں کو اپنے معبود بناتے ہو؟ مجھے نظر آتا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم واضح گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برملا کہہ دیا کہ میں تمہارے بتوں کی بے بسی تمہیں ظاہر کر کے دکھاؤں گا، اور تمہیں یہ مشاہدہ ہو جائے گا کہ لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں جو گونگی اور بہری اور اندھی ہیں بیکار ہیں، اور یہ کہان اور سردار ان کے بارے میں جو تمہیں کہتے چلے آ رہے ہیں سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ تدبیر میری کارگر ہو گئی تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور تبلیغ دین کے لیے کوئی آسان راہ نکل آئے گی۔ میرے خیال میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مسئلہ ہو سننے میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔